وہ منحوس گانا کون سا تھا جسے گانے کے بعد محمد رفیع کی وفات ہو گئی؟ اس گانے کی ریکارڈنگ کے دوران کیا عجیب و غریب واقعات پیش آئے؟ یہ مکمل عبرتناک داستان جاننے کے بعد محمد رفیع کی یاد میں آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ ہندوستان کے فلمی میوزک اور پلے بیک میوزک کے لیے محمد رفیع سب سے بڑا سنگر سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ محمد رفیع نے بے شمار فلموں کے سپر ہٹ گائے۔ او دنیا کے رکھوالو آپ کا وہ انقلابی سانگ تھا جس نے آپ کو امر کر دیا، ہر رنگ میں گیت گائے۔ لیکن آپ کا آخری گانا جو آپ نے دھرمیندر جی کی فلم آس پاس کے لیے گایا، وہ جب آپ گانے کی ریکارڈنگ کے لیے جاتے ہیں تو کمپوزر آپ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ رفیع صاحب اس گانے کو ایسے انداز میں آپ نے سین پر پیش کرنا ہے۔ پھر وہ سین بتاتے ہیں کہ دھرمیندر جی جو اس فلم میں ہیرو ہوتے ہیں، ان کی محبوبہ کو ان کا بہنوئی مار دیتا ہے، اور پھر جب اس بہنوئی کو پھانسی ہو رہی ہوتی ہے تو محمد رفیع کی آواز میں وہ گیت چلنا شروع ہو جاتا ہے جو دھرمیندر پر فلمایا جاتا ہے، وہ جس میں سوچوں میں اور مکمل طور پر مدہوشی کے عالم میں مخاطب ہوتے ہیں۔ اس گیت کے بول تھے تو کہیں آس پاس ہے میرے۔ جب محمد رفیع نے گیت کو پڑھنے کے بعد اس کی ریہرسل شروع کی تو کہنے والے بتاتے ہیں کہ محمد رفیع کی آواز کپ کپا جاتی، وہ بار بار کھانسنے لگتے۔ ساتھی نے ان سے کہا کہ رفیع صاحب یہ ریکارڈنگ پھر کبھی کر لیں گے، پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ لیکن محمد رفیع نے کہا آپ مجھے پانی پلا دیجئے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور پھر اسی کے بعد جب محمد رفیع دوبارہ سے گانے کی کوشش کرتے ہیں تو شاعر اور کمپوزر لکشمی لال بھی ان سے کہتے ہیں کہ رفیع صاحب ضروری تو نہیں کہ آج ہی ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہے، آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے پھر ہم ریکارڈنگ کر لیں گے، کیونکہ آج آپ کی گائیکی میں وہ درد، وہ کرب اور سوز نہیں ہے جو ہمیں فلم کے اس سین کے لیے درکار ہے۔ محمد رفیع اپنے لیے اس بات کو چیلنج سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ریکارڈنگ کرنی ہی ہے تو آج ہی کرنی ہوگی۔ اور پھر اسی کے بعد ناظرین و سامعین لاکھ اصرار کے باوجود بھی وہ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ریکارڈنگ کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے۔ اور جب یہ گانا ریکارڈ کیا جاتا ہے تو اسٹوڈیو میں موجود ہر شخص کی آنکھیں اس درد بھرے منظر کو اپنی سماعتوں میں اور تصورات میں لاتے ہوئے آبدیدہ ہو جاتی ہیں۔ ناظرین سامعین میں بتاتا چلوں، محمد رفیع جب یہ گانا گانے کے بعد گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ان کے ڈرائیور نے کہا تھا کہ وہ سارا رستہ اپنا یہ گیت گنگناتے رہتے ہیں، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہوتا۔ محمد رفیع جو گا لیتے ہیں پھر وہ اسے گا لیتے ہیں، پھر وہ ان کے ماضی کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن یہ گیت وہ سارا رستہ گاتے رہتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ جب ان کا ڈرائیور کہتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں، مجھے کچھ وہم سا ہو گیا ہے، اس گانے میں مجھے کچھ ایسا عجیب لگ رہا ہے کہ میرا دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ اس آفت کے لیے ایک اشارہ تھا۔ اور ناظرین و سامعین جب محمد رفیع گھر پہنچتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور دھڑکن بند ہو جاتی ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کا یہ بڑا فنکار انتقال کر جاتا ہے۔ اور جب یہ فلم منظر عام پر آتی ہے تو آس پاس نامی فلم کے بیک پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ گانا ریکارڈ کرنے کے بعد محمد رفیع کی وفات ہو گئی۔ آج بھی انٹرنیٹ پر یہ معلومات موجود ہیں، لیکن محمد رفیع کا یہ منحوس گانا جب ان کی وفات کا باعث بنتا ہے تو لوگ بھی اس گانے کو سننا پسند نہیں کرتے اور یہ گانا فلاپ ہو جاتا ہے۔ لیکن باوجود اس کے بھی لوگ آج تک اس گانے کو ایک بدبخت گانے کی حیثیت سے یاد رکھتے ہیں، کیونکہ محمد رفیع تو وہ شاندار فنکار ہوتے ہیں جو ایک فقیر کی آواز سن کر ان کے اندر سنگر بننے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ سہگل جیسے بڑے فنکاروں کی موجودگی میں ساؤنڈ سسٹم کے خراب ہونے کے باوجود پہلی مرتبہ جب انہیں گانے کا موقع ملتا ہے تو وہ لوگوں کو بھا جاتے ہیں اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ویور کو ایک اور کہانی کا رخ بتاتا چلوں، محمد رفیع پاکستان سے بھی شدید ترین محبت کرتے تھے۔
बारहा पाकिस्तान आए, नुसरत फ़तेह अली ख़ान को भी उन्हें सुनने का मौका मिला और आज भी पाकिस्तान के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन मोहम्मद रफ़ी को जो प्यार पूरी दुनिया में मिलता है वो बर्रे सगीर के किसी और सिंगर के नसीब में कहाँ। मोहम्मद रफ़ी ने नातें भी बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं और ये उनका रिकॉर्ड है कि उनकी नातें भी मकबूल हुई। जब उनकी नज़र पहली मर्तबा बकौल उनके खाना काबा पर पड़ती है तो चूँकि उन्होंने बास फिल्मों के लिए हिंदू भजन भी गाए होते हैं तो वहाँ पर मोहम्मद रफ़ी तौबा कर लेते हैं कि अब वो गाने तो गाएंगे, फिल्मों के लिए भी काम करेंगे, लेकिन हिंदू मजहब के भजन कभी भी नहीं गाएंगे। और फिर उसके बाद वो नातें पढ़ते हैं और उनकी आवाज़ में नातें आज तक लोगों की समातों में रस घोलने के लिए काफ़ी होती हैं। मोहम्मद रफ़ी को हिंदुस्तान की मौसीकी का वो सुनहरा बाप कहा जाता है कि आज तक उसकी खुशबू पूरे जहान को मुअत्तर किए हुए है। मोहम्मद रफ़ी को खिराज तहसीन भी हम पेश करते हैं और उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं।